پیارے دوستو، اکثر یہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ نبی کی شان میں لوگ گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی نبی کی شادی کے بارے میں کہتا ہے تو کبھی کوئی نبی کی زندگی کے بارے میں کہہ کر گستاخی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعہ بتائیں گے کہ جب نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر کس طریقے سے عذاب نازل کیا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جب کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کے جذبات مشروع کرنے کے لیے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مگر ان پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ دیکھنے والے استغفار پکار اٹھتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ پچھلے دنوں سننے میں رونما ہوا، جہاں ایک غیر مسلم لڑکی نے رب کے رسول کی بے حرمتی کی۔ یہ واقعہ ریاست راجستھان کا بتایا جاتا ہے، جہاں ایک غیر مسلم فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی میں گیتا نامی ایک لڑکی بھی تھی جو کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ گیتا کے پڑوس میں خوبصورت مسلم نوجوان رہتا تھا جو کہ حافظ قرآن تھا اور علاقے کی مسجد میں امام کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ گیتا اسے روزانہ مسجد آتا جاتا دیکھتی تھی، دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی، حالانکہ وہ مسلم نوجوان انتہائی شریف النفس انسان تھا اور پورا علاقہ اس کی شرافت کی گواہی دیتا تھا، مگر یہ مسلم نوجوان جس کا نام حسن تھا گیتا کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ پیارے دوستو، ایک بار ایسا ہوا کہ گیتا یونیورسٹی سے واپس گھر کو جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے حسن کو مسجد جاتے دیکھا۔ گیتا اس کی طرف لپکی اور اس کا راستہ روک کر اس سے کہنے لگی کہ تم مسجد جانا چھوڑ دو، محلے کے بچے کو قرآن مجید پڑھانے سے گریز کرو، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ حسن نے گیتا کی بات دھیان سے سنی مگر کچھ کہے بنا مسجد کی طرف چل دیا۔ اس نے گیتا کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن حسن جب مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اپنے گھر کی چھت پر ٹہلتی گیتا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گیتا کے دل میں خیال آیا کہ وہ چھت پر پڑا گملہ اٹھا کر حسن کے سر پر دے مارے تاکہ یہ قصہ یہیں تمام ہو جائے، تاہم اس نے ایسا کرنے سے گریز کیا اور کچھ سوچنے کے بعد گیتا گھر سے نکلی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں حسن امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا، یعنی نماز پڑھاتا تھا۔ مسجد میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ حسن معصوم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے۔ گیتا یہ دیکھ کر اور زیادہ غصہ ہو گئی۔ اس نے حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے، جس پر حسن نے اسے مسجد سے نکل جانے کو کہا، لیکن گیتا نہ مانی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچوں کے سامنے رکھی قرآن مجید کو زمین پر گرا دیا۔ اس پر حسن نامی نوجوان شدید غصہ ہوا۔ اس نے گیتا کو بازو سے پکڑا اور اسے علاقے کے سردار کے پاس لے گیا، جو کہ خود بھی ہندو تھا۔ سردار کے ڈیرے پر معزز لوگ موجود تھے، جن میں چند مسلمان بھی تھے۔ حسن نے تمام لوگوں کے سامنے پورا قصہ بیان کیا اور سردار سمیت دوسرے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ گیتا کو سمجھائیں کہ وہ میرے مذہب کو نشانہ بنانا چھوڑ دے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آئے۔ پیارے دوستو، سردار نے تمام باتیں سنی اور وہاں موجود افراد سے مشورہ کیا، جس پر ایک بزرگ مسلمان نے کہا کہ گیتا، تم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب رب کی پکڑ تمہیں عبرت کا نشان بنا کر رکھ دے گی۔ گیتا یہ سن کر مزید بھڑک اٹھی اور بھری مجلس میں نبی کی شان اور اسلام کی بے حرمتی کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر سردار سمجھ چکا تھا کہ گیتا ہی قصوروار ہے۔ اس نے گیتا کے والدین کو طلب کر کے ہدایت کی کہ اسے گھر میں نظر بند کر دیا جائے تاکہ علاقے کے دوسرے لوگ اس کی حرکتوں سے پریشان نہ ہوں۔
جس کے بعد گیتا کو اس کے کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ مگر گیتا کہاں باز آنے والی تھی۔ وہ ہر روز کمرے کی کھڑکی سے حسن کو مسجد جاتا ہوا دیکھتی تھی، اسے گالیاں بکنا شروع کر دیتی تھی، اسلام اور نبی کی شان میں آل فال بکتی تھی، اور حسن اس کے زہریلے الفاظ سن کر کانپ جاتا تھا، کیونکہ اس کی گستاخیاں دن بدن حد سے بڑھ رہی تھیں۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، گیتا پر اللہ کا ایسا عذاب برسا کہ اس کی شکل ہی بدل گئی۔ ایک دن گیتا کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں تو اس کے والدین نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی سانسیں تھم گئیں، کیونکہ گیتا کا نچلا جسم چوپائے یعنی جانور کی شکل اختیار کر چکا تھا، جبکہ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلوائی جائے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ گیتا کے خوفناک چنگھاڑ سن کر تمام علاقے والے جمع ہو گئے، اور خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے رب کا عذاب گیتا پر اترتا دیکھا تھا۔ یہ خبر حسن تک بھی پہنچی اور وہ بھی گیتا کو دیکھنے چل دیا۔ جب اس نے گیتا کا حال دیکھا تو وہ بھی کانپ کر رہ گیا۔ اس نے پورے گاؤں والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، دیکھو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے، اور قرآن کریم اور اسلام کو برا بھلا کہنے والوں پر اللہ پاک ایسے ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ اے لوگو، اسلام اور قرآن کی بے حرمتی کرنے سے بچو اور دوسروں کے مذہب پر انگلیاں اٹھانے سے گریز کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ پیارے دوستو، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ضرور عذاب نازل کرتا ہے۔ اور جس طریقے سے مہنت رام گری مہاراج نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اس کو ضرور دے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔